بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد المحرمات في النکاح. عزیز بزرگوں، اس سے پہلے دو مجلسوں میں جو بات چل رہی تھی وہ عورتیں یا وہ لوگ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ چند عورتیں ہیں اور چند لوگ ہیں جن سے ہمیشہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. آج کی اس مجلس میں مجھے تین باتیں ذکر کرنی ہیں. نمبر ایک، جو عورتیں باقی رہ گئی کہ ان سے بھی نکاح حرام ہے، ایک بات تو یہ ذکر کرنی ہے. دوسری بات، پورا مکمل خلاصہ چند لفظوں کے اندر تاکہ ذہن میں آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ کتنی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے. اور تیسری بات جو آج کے موضوع میں آئے گی، جو اس وقت خاص طور پر ہندوستان میں ایک بہت ہی زیادہ ہاٹ ٹاپک مسلمانوں کو بدنام کرنے کے بنے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں خود اسلامی تعلیمات کیا ہے، اس کو بیان کرنا ہے. سب سے پہلے اس کو مکمل ہم کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ کچھ عورتیں وہ ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے، لیکن کچھ پیریڈ، کچھ ٹائم کے لیے وہ کوئی عارض، کوئی سبب ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ نکاح حرام ہوتا ہے. وہ سبب جب نکل جاتا ہے تو نکاح حلال ہو جاتا ہے. اس میں ایک عورت کا ذکر کیا تھا، جیسے عدت والی عورت سے نکاح کرنا. جو عورت کی عدت چالو ہے اس میں نکاح کرنا تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں نکاح نہیں ہوتا ہے. ایک تو وہ ہو گیا. دوسری، یحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غیر بنکاح صحیح. دوسری وہ عورت جس سے نکاح کرنا حرام ہے ایسے شخص کا جس نے اس کو 3 طلاق دی ہے، جب تک اس کا کسی اور سے نکاح نہ ہو جاوے اور وہ اس کے ساتھ صحبت نہ کر لیوے اور پھر وہ اس کو طلاق نہ دے دیوے، وہاں تک اس کا پہلے شوہر سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. یعنی ایک عورت ہے، اس عورت نے کسی سے نکاح کیا اور اس عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی. اب یہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ان کے لیے اب درست نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. لیکن اس عورت نے عدت مکمل کری، اس طلاق کی، اس کے بعد کسی مرد سے اس کا نکاح ہوا. اس نکاح ہو جانے کے بعد اس کے دوسرے والے شوہر سے صحبت بھی ہوئی اور ان میں آپس میں نہیں بنی، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ نہیں بنی تو اس نے طلاق دے دی یا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی عدت پوری ہو جانے کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. ایسے ہی 3 طلاق دینے کے بعد پھر نکاح کر لیوے اور یہ دونوں رہنے لگ جاوے تو یہ جائز نہیں ہے. اس پوری پروسیس کو جو شریعت میں کہتے ہیں وہ ہے حلالہ. اب حلالہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، میں آخر میں ذکر کروں گا، بس ابھی اتنی بات ذہن میں رکھے. تو یہ دوسری عورت جس سے نکاح کرنا حرام ہے. تیسری عورت جس سے نکاح کرنا حرام ہے وہ عورت ہے یحرم تزوج المحرمۃ حتی تحل من احرامها. ایسی عورت جو محرمہ ہے، احرام کی حالت میں ہے، اس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ احرام سے نکل نہ جاوے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا يخطب. نہ محرم مرد نکاح کرے گا، نہ نکاح کا پیغام دے گا، نہ اس کا خطبہ ہوگا. منگنی نہیں، نکاح نہیں، کچھ بھی نہیں. یعنی جو عورت احرام کی حالت میں، مثال کے طور پر کوئی عورت پہنچی حج پڑھنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، یا حج کے دن چل رہے تھے اور ایسے موقع پر کسی کو پسند آ گئی ہے، ان کا آپس میں رشتہ ہو گیا اور احرام کی حالت میں نکاح کرنا چاہتے تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا. نکاح اس وقت درست ہوگا جب یہ احرام کی حالت سے نکل جاوے، حلال ہو جاوے، احرام ان کا چھوٹ جاوے، اس کے بعد اس کا نکاح درست ہوگا. یہ تیسری عورت. چوتھی عورت یحرم تزوج الکافر بالمرأة المسلمہ.
کافر مرد کا نکاح کرنا مسلمان عورت سے یہ بھی حرام ہے. کافر مرد یعنی غیر مسلم مرد کا نکاح کرنا مسلمان عورت سے نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ مشرک مردوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آوے، یعنی مومن سے ہی نکاح ہوگا، مشرک سے نکاح درست نہیں ہے. یہ چوتھی عورت ہو گئی جس سے نکاح درست نہیں ہے. اسی طریقے سے پانچویں وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مسلمان مرد پر حرام ہے کہ وہ نکاح کرے کسی کافر عورت سے، غیر مسلم عورت سے. مسلمان مرد کا، مسلمان شخص کا کافر عورت سے نکاح کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. الا الکتابیہ، ہاں مگر کتابیہ عورت سے نکاح مسلمان مرد کر سکتا ہے. کتابیہ کا مطلب یہودی اور عیسائی عورت سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے. میں اس کی تفصیل آگے ذکر کروں گا کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. یہ 5 موقع ہو گئے جن سے نکاح درست نہیں ہے. چوتھا اور پانچواں اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک دوسری جو مجھے جو 2 گفتگو کرنی ہے وہ انشاءاللہ آخر میں ذکر کروں گا. ایک حلالے کے حوالے سے اور دوسرا مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح کرنا یا مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح کرنا یا مسلمان کا یہودی اور عیسائی سے نکاح کرنا، ان سب کا نکاح درست نہیں ہے، بہتر یعنی جائز نہیں ہے ان کا نکاح کرنا. جس کو آج کل کی زبان کے اندر میڈیا نے نیا نام 2007 سے دینا شروع کیا ہے، لو جہاد کا نام. تو انشاءاللہ میں اس پر بھی ذکر کروں گا. تو یہ 5 موقع ہو گئے. چھٹا موقع یحرم علی الحر المسلم آزاد مسلمان کا باندی سے نکاح کرنا، یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے یحرم علی العبد المسلم حرام ہے مسلمان غلام کا نکاح کرنا اپنی آقانی سے، اپنی سردارنی سے. اب تو یہ موقع نہیں ہے اس لیے میں مختصراً ذکر کروں. اور اسی طریقے یحرم علی السید آقا کر حرام ہے کہ وہ نکاح کرے اپنی باندی سے، تو مملوکہ سے، اس سے بھی نکاح درست نہیں ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ چند عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے. اخیر میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ کتابیہ یعنی وہ عورت جو کتابیہ یعنی یہودی اور عیسائی سے نکاح کرنے کا حکم، جیسے ابھی میں نے آگے ذکر کیا کہ کافرہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، البتہ کتابیہ یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنا یہ درست ہے. لیکن آج کل کے ماحول کے حساب سے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. اب مختصراً خلاصتاً ہم جلدی سے اس کو غور کر لیتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا تھا، اسلام وہ مذہب ہے جس میں حلال اور حرام کی تمیز رکھی گئی ہے، اس میں پابندیاں رکھی گئی ہے. شریعت نے چند چیزیں عائد کی ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اور جہاں پابندی اور جہاں پر کچھ شرطیں رکھی جاوے وہ بہت پاکیزہ اور مہذب معاشرہ ہوتا ہے. عادتیں تو جانوروں کی ہوتی ہے جو ہر جگہ منہ مار لیتے ہیں، جن میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. اسلام پاکیزہ مذہب ہے. تو اسلام نے چند عورتوں کو کہا ہے کہ ان سے نکاح کرنا، یعنی چند رشتے وہ ہیں جہاں نکاح کرنا حرام ہے. کچھ رشتے وہ ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. کچھ رشتے وہ ہیں جن سے کچھ وقت کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ اگر وقت نکل گیا یا وہ سبب جو پیش آیا وہ دور ہو گیا تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. ہمیشہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ کل 14 عورتیں ہیں. 7 وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، یعنی سگے ہونے کی وجہ سے، ایک خون ہونے کی وجہ سے، رشتہ داری ہونے کی وجہ سے، خاص قریب کا تعلق ہونے کی وجہ سے. اور 7 وہ جگہ ہیں جہاں کوئی سبب پیش آیا، اور سبب 2 طرح کے ہیں، جیسے رضاعت اور سسرالی رشتہ، تو ان سے بھی نکاح درست نہیں ہے. نسب کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ ماں، بیٹی، سگی بہن، سگی بھتیجی، سگی بھانجی، پھوپھی اور خالہ. یہ 7 عورتیں ہو گئی. 5 وہ رشتے ہیں جو کسی نسب سبب کی وجہ سے حرام ہے جن سے نکاح کرنا، جیسے سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح درست نہیں ہوتا. بھئی ایک عورت عام ہے، کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو اجنبی ہے، لیکن اب ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو اب اس عورت کے خاندان کے ساتھ سسرال والا رشتہ جڑ گیا.
اب اس سے سسرال کا رشتہ جڑ گیا تو اب اس مرد کے لیے اس کے سسرالی رشتے میں کچھ عورتیں ایسی ہو جاتی ہیں جن سے یہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، جیسے باپ کی بیوی کے ساتھ یعنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست نہیں، اس لیے کہ باپ جس کو لے کر آیا ہے وہ اس آدمی کے لیے اس کی چاہے سگی ماں نہیں ہے لیکن سوتیلی ماں ہے، تو اس سے نکاح درست نہیں۔ نمبر 2، بہو سے نکاح درست نہیں ہے، آدمی کا اپنے بیٹے کی بہو سے نکاح کرنا، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور خود کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنی بہو سے نکاح درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے ساس سے نکاح کرنا یہ بھی درست نہیں، اسی طریقے سے سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا یہ بھی درست نہیں، اسی طریقے سے سوتیلے باپ سے، اور اس سوتیلے باپ میں عورت کے لیے چند رشتے آ جاتے ہیں جیسے سوتیلا باپ، سوتیلا داماد، سوتیلا بیٹا، سوتیلا سسر، ان سب سے بھی نکاح عورت کے لیے حرام ہے۔ اور مرد کے لیے باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے، بہو سے، ساس سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ تیسرا یہ چیز جو ہے وہ رضاعت، دودھ پلانے کی وجہ سے چند رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ کل 7 عورتیں ہیں، 2 قرآن میں ہیں، 5 حدیث میں ہیں۔ قرآن میں رضائی ماں یعنی دودھ شریک جس کا دودھ پیا ہے وہ اس کے لیے ماں کے درجے میں، اس سے نکاح درست نہیں۔ اسی طریقے سے رضائی بہن یعنی آدمی نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اسی عورت سے کسی لڑکی نے بھی دودھ پیا ہے، اس لڑکی کے ساتھ اس آدمی کا نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ 2 عورتیں ہو گئی۔ 5 حدیث کے اندر ہے دودھ شریک بھتیجی ہے اس سے نکاح درست نہیں، دودھ شریک بھانجی ہے اس سے نکاح درست نہیں، دودھ شریک پھوپھی ہے اس سے نکاح درست نہیں، دودھ شریک خالہ ہے اس سے نکاح درست نہیں، دودھ شریک بیٹی ہے اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً 7 نسب والے اور سسرالی وجہ سے 5 وہ رشتے ہو گئے، اور یہ تقریباً 7 یہ اور رشتے ہو گئے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ یہ ہمیشہ لائف ٹائم کبھی زندگی میں بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کچھ وہ رشتے ہیں کہ جن کے کچھ وقت کے لیے کسی سبب کی وجہ سے وہ حرام ہوتے ہیں۔ سبب 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو کوئی چیز کے جمع ہو جانے کی وجہ سے، یا دوسری یوں کہہ سکتے ہیں کہ نکاح حرام تو ہوتا ہے لیکن کوئی سبب ایسا عارض، بیچ میں کوئی چیز ایسی پیش آ گئی کہ وہ ہوا، اس وجہ سے نکاح حرام ہے۔ وہ اگر نہیں ہوتا تو نکاح حرام نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز 2 چیزیں جمع ہو گئی، جیسے ایک آدمی ایک لڑکی کو لے کر آیا اپنے نکاح میں، اب اسی کی بہن کو لانا چاہ رہے ہیں تو یہ نکاح درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کی بہن کو لے کے آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان تجمع بین الاختین، 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کسی لڑکی کو اور اس کی پھوپھی، یا اس لڑکی کو اور اس کی خالہ، یا اس لڑکی کو اور اس کی بھتیجی، یا اس لڑکی کو اور اس کی بھانجی، یا اس لڑکی کو اور اس کی پوتی، ان کو آپس میں نکاح میں 2 کو ایک ساتھ جمع کر رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ جمع کرنے ان میں درست نہیں ہے۔ آخری سبب کہ نکاح کرنا حرام ہے لیکن کوئی عارض، کوئی چیز بیچ میں پیش آ گئی، جیسے میں نے ذکر کیا، ایک تو عدت والی عورت سے نکاح نہیں ہوتا ہے، گزشتہ ہو گیا، اور آج جو میں نے ذکر کی کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا جس کو آدمی 3 طلاق دے چکا ہے، اب اس سے نکاح کرنا تو یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے احرام میں ہے عورت، اس سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے کافر مرد کا نکاح کرنا مسلمان عورت سے یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان مرد کا نکاح کرنا کافر عورت سے یہ بھی ناجائز ہے، ہاں مگر یہودی اور عیسائی سے درست ہے، وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ آزاد مسلمان کا باندی سے نکاح کرنا، یا غلام کا اپنی آقانی سے نکاح کرنا، یا آقا کا اپنی مملوکہ سے، اپنی باندی سے نکاح کرنا، تو یہ سب وہ نکاح ہے جو نکاح درست نہیں ہے۔ 2 باتیں ذکر کرنی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ آیا ہے، تیسری اور چوتھی اور 5ویں عورت کا جو مسئلہ آیا ہے، یہاں یہ ذکر کیا گیا کافر کا نکاح کرنا مسلمان عورت سے، اور 5واں مسلمان مرد کا نکاح کرنا کافر عورت سے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا مسئلہ جو دوسری عورت کا ذکر کیا کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا جس عورت کو ایک آدمی نے 3 طلاق دے دی ہے، اس سے نکاح کرنا اس شخص کا درست نہیں ہے جب تک کہ اس کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جاوے، وہ اس سے صحبت نہ کر لے، اس کو طلاق نہ دے دے، وہاں تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس پورے معاملے کو
حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ کو سمجھے اس لیے کہ حلالے کے لفظ کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا، مسلمان کی ایسی شبیہ اور ایسی شکل پیش کی گئی ہے حلالے کے نام پر کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان گویا حلالے کے نام پر زناکاری کو کھول رہے ہیں، اور یعنی زناکاری کو رواج دے رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، حلالے کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ حلالہ کہتے ہیں ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا اور اس کو 3 طلاق دے دی۔ اب اس آدمی کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا، رہنا جائز نہیں ہے، لیکن اب وہ عورت اگر شریف ہے، سمجھدار ہے، تو وہ خود بھی سمجھے گی کہ اب اس آدمی نے مجھے 3 طلاق دی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں۔ وہ کسی اور شوہر کو تلاش کرتی ہے، اس کے ساتھ نکاح اس کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ بھی اس کی نہیں بنی یا کوئی مسئلہ ہوا اور اس نے اس کو طلاق دے دی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس عورت نے اپنے شوہر کی طلاق والی یا وفات والی عدت پوری کر لی۔ اب عدت پوری کرنے کے بعد وہ پہلا شوہر اس کو احساس ہو گیا کہ یار یہ پورا معاملہ اتنی لمبی پروسیس ہوئی، مجھے کتنی دیر تک اس سے جدائی اختیار کرنی پڑی تھی۔ اب یہ شوہر اس کو نکاح کا پیغام پہنچا رہا ہے اور یہ عورت کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی میں کر لوں، اب اس کو احساس ہو گیا ہوگا، اور یہ عورت اس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرتی ہے۔ اس پورے معاملے کو شریعت حلالہ کہتی ہے۔ یہ ہے شرعی حلالہ۔ ایک شخص کو طلاق دی گئی، ایک عورت کو طلاق دی گئی، اس نے اپنی عدت پوری کر لی، اس نے کسی اور مرد سے نکاح کیا، وہاں بھی جو مسئلہ ہوا، پھر اس نے پہلے شوہر سے واپس نکاح کیا، تو اس پورے معاملے کو شرعی حلالہ کہتے ہیں۔ دیکھیے شریعت نے یہ جو یہاں پر حلالے کا لفظ قرآن نے کہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد اس کے ساتھ رہنا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ اس کا کسی اور سے نکاح نہ ہو جاوے، وہ اس سے صحبت کر لے، وہ اس سے الگ ہو جاوے، پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوگی۔ اس پورے معاملے کو حلالہ کہتے ہیں۔ حلالے کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے اس میں عزیز بزرگوں، یہ عورت پر ظلم نہیں ہے بلکہ عورت کے ساتھ انصاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر کسی عورت کو 3 طلاق دی کسی مرد نے، 2 بات رہی ہوگی، یا تو عورت نے پریشان کر کے رکھ دیا ہوگا اور وہ چین نہیں لیتی ہوگی، اس نے حیران کر دیا ہوگا، اور آدمی سیدھا ہوگا، اس نے کنٹال کے 3 طلاق دی، یا تو یہ مسئلہ ہوگا۔ یا دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت تو بہت سیدھی تھی لیکن آدمی اس پر بہت ظلم کرتا تھا اور بہت پریشان کرتا تھا، لیکن ایک دن اچانک سے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا اور اس نے 3 طلاق دے دی۔ یعنی یا تو مرد ظالم ہے یا عورت ظالم ہے، مرد زیادتی کر رہا ہے یا عورت زیادتی کر رہی ہے۔ ان دونوں شکلوں میں عورت کے لیے حلالہ یہ رحمت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے جب ان کی طلاق ہو گئی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تو اپنے رستے اور تو اپنے رستے، تم دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عورت اپنے رستے ہیں، عورت اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن اگر وہ عورت مظلوم ہونے کی حالت میں بھی اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے یا ظالم ہونے کی حالت میں بھی پہلے شوہر سے جانا چاہتی ہے، تو شریعت تو اس سے یہ کہتی ہے کہ تیرے لیے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرنا ہی چاہتی ہے تو اس پورے پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اس میں اس کی کتنی بدتمیزی ہوگی، اس میں اس کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، کیسی پریشانی۔ یعنی ایک آدمی اگر سوچے اس پورے معاملے کو تو سوچنے میں بھی ایک اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک تو وہ حلالہ ہوا کہ جو سوچا نہیں تھا بھائی ان کے ساتھ بھی نہیں نباہ ہوا، ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی جس کے ساتھ نکاح ہو گیا وہ ہو گیا، بہت کم ہوتا ہے ایسا معاملہ، بہت ہی کم ہوتا ہے ایسا معاملہ۔ شریعت نے یہ رکھا ہی اس لیے کہ تاکہ پہلے شوہر کو پتا چلے کہ جب تو نے ایسا معاملہ کیا ہے تو دیکھ اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، یا خود عورت کو سمجھ میں آ جاوے بات کہ دیکھ تو نے اچھے طریقے سے نہیں رہا تو اب تجھے دوسرے کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، زندگی بسر کرنی پڑ رہی۔ لیکن اگر وہ خود نہیں چاہتی ہے
تو پھر وہ ان تمام زیادتیوں سے، یہ پریشانیوں سے وہ گزر جاوے. پھر تو شریعت یہ چاہتی ہے ایسے موقع پر کہ جو حلالہ پری پلان ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ بھئی میں ان سے نکاح کر دیتا ہوں، یا آپ نکاح کر لیجئے پھر ایک دن بعد طلاق دے دینا، ایسے حلالے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا ہے، یعنی پہلا شوہر دوسرا شوہر دونوں پر حدیث میں حضور نے لعنت فرمائی ہے. لیکن اگر کسی نے کر ہی لیا تو عورت حلال ہو جائے گی، لیکن یہ کام اچھا نہیں کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر بھائی کسی کو زہر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی کو گولی مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن مار ہی دی تو وہ اس کا اثر نہیں کرے گا، زہر گولی اثر نہیں کرے گی، بالکل کرے گی، ظاہر سی بات ہے وہ اپنا اثر تو نہیں چھوڑ دے گی. تو اسی طریقے سے حلالے میں اگر کسی نے ایسا معاملہ کر ہی لیا، کام اچھا نہیں کیا، لیکن حدیث میں حضور نے محلل کہا ہے کہ وہ حلال کرنے والا اور حلال کروانے والا. تو محلل سے حدیث میں حضور نے جو فرمایا اس سے یہ بات حلال ہو جائے گی یہ پہلے شوہر، لیکن اچھا کام نہیں ہے، اس کی بہت ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے وہاں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں دیکھیے پورا کے پورا معاملہ عورت پر رکھا ہے شریعت نے، وہ چاہے گی تو ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے عورت کے اندر حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، شرم جو ہے وہ عورت میں اللہ نے زیادہ رکھی ہے. اس لیے جو معاملے سے اس کو گزرنا ہے اگر وہ خود چاہے گی اس کی شرم کو توڑنا یا اس معاملے سے تو ہی معاملہ ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں چاہتی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پہلے شوہر کے پاس واپس، تاکہ اسے بھی تو پتا چلے کہ جو زبان سے دھڑ دھڑ جو لفظ نکالے ہیں تو اس کا احساس اسے بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کتنی سخت پکڑ ہے. پھر تو الغرض حلالے کے لفظ کو جو اس طریقے سے بدنام کیا گیا ہے ڈیبیٹ کے ذریعے سے یا کبھی ناٹکوں کے ذریعے سے کبھی فلموں کے ذریعے سے کہ مسلمان، تو اصل میں یہاں پر ان دونوں کو سبق دینا ہے. اور شریعت جو حلالے کو کہہ رہی ہے وہ حلالہ ہے کہ جس میں پہلے شوہر کا واپس تصور ہی نہیں ہے. بھائی وہ نکاح دوسرا جو کرے گی جس کے ساتھ بھی کرے گی تو وہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے، چند دنوں کے لیے جو نکاح کرے گی وہ تو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، شریعت نے تو اس پر لعنت فرمائی ہے حضور نے. بھائی وہ دوسرے کے ساتھ جس کے ساتھ اب اسی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے. لیکن اگر اس کے نصیب میں ایسا ہو گیا، لکھ دیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، یا اسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کی زندگی کے اندر ایسا لکڑا ہوتا ہے کہ آدمی مرتا نہیں ہے، بیوی آتی ہے مرتی چلی جاتی ہے. جیسے کسی نے ایک مزاحیہ واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے اس کا نکاح ہوا تو وہ گھر میں دوپٹہ لٹک رہا تھا، تو بیوی نے پوچھا کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ میری پہلی بیوی کا ہے. کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا. دوسری بیوی آئی تو یہ تیسری بیوی آئی تو اس نے کہا کہ یہ دو دوپٹے، کہا کہ پہلی اور دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا تو ان کی یاد میں یہ دونوں دوپٹے لٹکے ہیں. تو تیسری والی شاید بڑی خطرناک تھی تو اس نے کہا اب دوپٹہ نہیں اب ٹوپی لٹکے گی یہاں پر. تو ایسا ہوتا ہے بات. تو الغرض عزیز بزرگوں، اگر بائی چانس ایسا ہو گیا کہ یہاں پر اس کا انتقال ہو گیا یا اسی طریقے سے اس نے اس کو طلاق دے دی تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. تو یہ ہے شرعی حلالہ، اس کو ذہن میں رکھے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے آدمی 3 طلاق دے کے سیدھا کیا پوچھتا ہے، یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بھئی 3 طلاق دے دی تو اب بیوی کا کیا مسئلہ ہے، اس کو عدت میں کیسے بٹھانا ہے، حلالہ کیسے. بھئی حلالہ کوئی کھیل ہے کہ حلالہ کیسے کرنا. تو اس لیے میں تو یہی چیز آنے والوں سے یہی بات ان کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ بھئی یہ تصور یہ سوچنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آدمی کی بیوی اور ایک رات کے لیے کسی سے نکاح کروانا، پوری زندگی آدمی مر جاوے بغیر بیوی کے گزار لے یا کسی اور عورت اللہ نے جو لکھا ہے قسمت میں ہو جائے گا، لیکن ایسے تصور کے ساتھ اچھا نہیں ہے. تو الغرض یہ ہے حلالہ. تو ایک بات اس کو جو بہت بدنام، تو شریعت اس کو کہتی ہے حلالہ، جو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو لوگوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے مسلمان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ. شریعت تو اس کو کہتی ہی نہیں ہے، اس پر تو الٹی لعنت ہے جو پری پلان کیا گیا ہو. اسے میں نے حدیث ذکر. دوسری بات، آج کل ایک لفظ جو بہت زیادہ مشہور ہوتا جا رہا ہے وہ ہے لو جہاد کا لفظ. لو جہاد کہ لو جہاد اصل میں یہ کہاں سے اصطلاح لائی گئی؟ 2007 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا.
اور اس کے بعد بھی کچھ واقعات پیش آئے، کیرلا کا ایک لیڈی ڈاکٹر کا اور اسی طریقے سے ایک مسلمان مرد کا، دونوں آپس میں ڈاکٹر ہی تھے، ان کے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کو اس ملک میں ایسا اچھالا گیا اور اتنا زیادہ بدنام کیا گیا کہ یہ لو جہاد، لو محبت اور جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے۔ اصل میں اسلام کے کچھ لفظوں کو تو میڈیا نے ایسا بدنام کیا ہے، یا اسی طریقے سے متعصب تشدد پسند لوگوں نے ایسا بدنام کیا کہ بہت اچھے لفظ تھے لیکن وہ بدنام کر دیے۔ بعض مرتبہ انسان وہ بولنے میں بھی ڈرتا ہے، بھئی جہاد کا مطلب کسی کو مار دینا نہیں ہے کہ بس ایسے جہاد کا مطلب مار دے، جہاد کا مطلب اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر محنت کرنا، کوشش کرنا، دعوت دینا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ مارنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے مسلمان کا کوئی بھی عمل بلکہ سازش کے تحت اس کو بدنام کیا جاتا ہے، جیسے بہت سارے جہاد روزانہ کے نوے نبی، یہ لو جہاد، پھر بھی کچھ زمانے پہلے کورونا جہاد آیا تھا اور یہ جہاد ہی چلتے رہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں ایسی رکھی ہے کہ وہ محبت پسند ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے محبت رکھی ہے، بھائی وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا ایک خاندان ہو، اس کا ایک قبیلہ ہو، یا اس سے تعلق رکھنے والے ہو، اس کی بیوی ہو جو اس سے بڑی محبت کرنے ہو، یہ انسان کی فطری ہے۔ اسی لیے جس بیوی کو، جس بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ بیوی وہ ایسے قریب کے رشتے میں سے بھی نہیں لاتا ہے، اجنبی دور کے خاندان میں سے یا کسی دوسرے شہر سے لے کے آتا ہے جن کا آپس میں کبھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ نکاح کے رشتے میں بندھتے ہیں تو ایسی محبت ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض مرتبہ بالکل جو قریب کے رشتے ہوتے ہیں تو ان سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہوتی ہے نا بعض مرتبہ گاڑی کے پیچھے لکھواتا ہے مائی وائف از مائی لائف، میری بیوی میری زندگی ہے، یعنی لکھواتے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، تو بعض مرتبہ انسان کو اتنی محبت ہو جاتی ہے، تو جس بیوی کے ساتھ اتنی زبردست محبت ہے اس بیوی کا کیسا ہونا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے نکاح کے رشتہ یہ کوئی چند دنوں کا رشتہ تو ہے نہیں ہے، موت تک کا رشتہ ہے، یہ چاہے جنم و جنم کا ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن موت تک کا تو رشتہ ہے کہ جو پوری زندگی ان کا آپس میں ساتھ رہے۔ اس کے لیے سب سے اہم جو شرط ہماری شریعت نے رکھی ہے نکاح کے لیے، میں نے آگے بھی ذکر کی تھی نکاح کے شرائط میں، اختلاف دین جہاں ہوگا وہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔ موافقت دین، دونوں کا مذہب ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یعنی مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان کا کسی کافر کے ساتھ، یعنی کافر مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ، یا مسلمان مرد کا کسی کافر عورت کے ساتھ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ اس میں اگر غور کریں تو وہ یہ ہے کہ جب کسی غیر مسلم سے نکاح کیا، جب اس کا مذہبی تہوار آئے گا یا مسلمان کا کوئی مذہبی تہوار آیا، ظاہر سی بات ہے وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنے مذہب کے مطابق اس کو بنانے کی کوشش کروں، یا وہ یہ چاہے گی کہ یہ میرے مذہب کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ یہ رشتہ وہ ہے جن کو پوری زندگی ساتھ نبھانا ہے۔ اس رشتے کے اندر اگر انبن بننا شروع ہو گئی تو پھر یہ رشتہ پائیدار، ٹکاؤ، مضبوط نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پہلے ہی دن سے یہ کہا ہے کہ اختلاف، یہاں جہاں مذہب الگ الگ ہے وہاں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جس کو میں نے ابھی ذکر کیا۔ یعنی 3 باتوں میں اس کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، یا اسی طریقے سے ہندو ہو، یا اسی طریقے سے بدھسٹ ہو، یا کافر مشرک جو بھی ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے ماحول دونوں کا الگ الگ ہوگا، جیسے ابھی واقعہ پیش آیا نا کچھ ہی دنوں پہلے لکھنؤ کا واقعہ، رقیہ نام کی لڑکی کا پیش آیا، یش وردھن کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، ماحول مناسب نہیں تھا۔ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ یش وردھن نامی لڑکا تھا اور رقیہ نامی لڑکی کے ساتھ دونوں 3-4 سال پہلے ایک کوچنگ سینٹر میں دونوں کام کیا کرتے تھے، دونوں میں محبت ہو گئی آپس میں۔
لڑکے نے یہ کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لڑکی نے منع کیا, لیکن لڑکا ایموشنل بلیک میل کرنے لگا. اپنی ہاتھوں کی رگوں کو کاٹ دیا, اس کا فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ کیا کہ اگر آپ نکاح نہیں کرے گی مجھ سے تو میں خودکشی کر لوں گا. لڑکی مان گئی. نکاح پر بات آئی تو لڑکا کہا کہ میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا. رقیہ نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا, مسلمان سے وہ غیر مسلم بن گئی, ہندو مذہب اس نے اختیار کیا اور اس کا نام مسکان ہو گیا. لیکن جب وہ نکاح کر کے اپنے سسرال میں پہنچی تو وہ جو ماحول تھا وہ ماحول تھا کہ وہ خود اپنا بیان ابھی کہہ رہی ہے کہ میں جب گھر میں داخل ہوتی تو مجھے اشدھ ناپاک سمجھا جاتا تھا. مجھے برتن کو چھونے کی اجازت نہیں تھی, مندر کے سامنے مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, گھر کے کسی کمرے میں مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. صرف میں اپنے شوہر کے ساتھ سو سکتی تھی, اس کے علاوہ گھر میں میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی واقعات پھر پیش آئیں گے. اس لیے اپنی بچیوں کو, لڑکیوں کو پڑھائیں. اسلام منع نہیں کرتا ہے, لیکن نگاہ رکھیں. عزیز بزرگوں, بہت ضرورت ہے اس بات کی. پڑھانا ہے پڑھائے, ورنہ تو مت پڑھائے. اس زمانے کے اندر نہ پڑھائے. گھر میں عورت لڑکی اچھی لگتی ہے گھر میں, ورنہ اگر وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھی تو اس کی پڑھائی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا مذہب, محلے کی 2 لڑکیاں اگر آپ کو معلوم ہو تو وہ جا چکی ہے غیر مسلموں کے ساتھ. اسی محلے کی, اسی برادری کی 2 لڑکیاں 2 غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہے, جنہوں نے اپنا ظاہر سی بات ہے نکاح ہی کر لیا ہے. تو اب بھی کچھ رپورٹ, کچھ تحقیقات ہمارے پاس ایسی پہنچتی ہے کہ فلاں لڑکی اس کا اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ, فلاں لڑکی اس کا. دیکھیے یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں لڑکیوں کو, خاص طور پر بچیوں کو, لڑکوں کو سمجھانے کی ہوتی ہے. اس لیے جلدی سے نکاح کر دے وے, ان کا رشتہ ان کا جلدی کے ساتھ کر دے وے. کالج کا ماحول, کو ایجوکیشن کا جو ماحول ہوا کرتا ہے, مخلوط جو ماحول ہوا کرتا ہے, وہ کسی پر دل دے بیٹھی ہے, عاشق ہو گئی ہے, محبت کرنے لگی ہے, لو میں پڑ گئی ہے کہ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی. ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے, وہ پوچھتے ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہوتا. 6-6, 5-5, 4-4 سال گزر جاتے ہیں, لو افیئر چل رہے تھے, ماں باپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ بچی کہاں جا رہی ہے, کہاں آ رہی ہے, کیا ماحول ہے, کس طریقے سے پڑھ رہی, کس کے ساتھ بیٹھ رہی, گروپ کیا ہے, کس طریقے کا, کہاں جا, کوئی پتہ نہیں. ایسے کتنے واقعات دن پیش آ رہے. پھر ایسی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں, ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ نگاہ رکھیں. تو پہلی بات تو یہ میں نے ذکر کی کہ دشوار ہو جائے گا ایک دوسرے کے مذہبی تعلیمات کو باقی رکھنا. دوسرا موقع, کسی مسلمان مرد کا نکاح یہودی اور عیسائی عورت کے علاوہ کسی بھی غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتا. مسلمان مرد ہے, اس کا نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے آگے ذکر کیا تھا یہودی اور عیسائی سے کر سکتا ہے. لیکن اس میں 2 باتیں سب سے پہلے پیش نظر. یہودی اور عیسائی سے مراد کون؟ جیسے آج کل جو ہے جنہوں نے سرکاری دستاویز میں اپنا نام عیسائی کے جو نام ہو سکتے ہیں وہ لکھوا دیے تو وہ عیسائی, یہودیت جو نام لکھوا دیے وہ عیسائی نہیں. عیسائی اور یہودی کا مطلب یہ ہے جن کا ایک اللہ پر ایمان ہو, جن کا نبی پر ایمان ہو, جن کا کتاب پر ایمان ہو, جن کا اس چیز پر ایمان ہو کہ آخرت برحق ہے. یعنی وہ تمام عقیدے ان کے ہو جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں. البتہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن یہودی اور عیسائی ہے. ظاہر سی بات ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے ایسے یہودی اور عیسائی. تو الغرض عزیز بزرگوں, ایسا یہودی اور ایسا عیسائی ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات, اگرچہ یہودی اور عیسائی ایسے اگر مل بھی جاوے پھر بھی ایسوں سے نکاح کرنا گنجائش اگرچہ ہے لیکن مکروہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ نے یہ بات سنی کہ ایک علاقے کے اندر مسلمان مرد یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں تو آپ نے سختی سے منع فرمایا. 2 وجہ سے سختی سے منع فرمایا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے اس سے مسلمان خاندانوں میں غیر اسلامی فکریں آئے گی. ظاہر سی بات ہے وہ فیشن, رواج, سب کلچر وہ وہاں کا لے کر آئے گی. تو پھر وہ سب جسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں چلتا ہے بھائی ایک رواج آیا اوپر سے تو وہ پھر پورا کے پورا معاشرے کے اندر پھیلتا ہے. بھائی یہ فیشن آئی, یہ پہننا آیا, یہ کھانا آیا, ایسا کلچر آیا. پہلے کیسے کھاتے تھے؟ سڑکوں پر کھاتے تھے, پھر ہال میں کھانا شروع کیا, پھر آگے ریور فرنٹ پر چلے گئے, پھر کوئی اور جگہ پر چلے گئے, اب فارم پر جا رہے, اب اس سے بھی آگے ایسا لگتا ہے پلین بک کرائیں گے اوپر کھائیں گے.
ایسا ہی لگ رہا ہے کچھ زمانے کے بعد تو وہ ایک ماحول چل رہا ہے کہ بھئی اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ تو یہ حضرت عمر نے اس لیے منع فرمایا کہ دو وجہ سے کہ یہ آئے گی. دوسری وجہ حضرت عمر نے یہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے ہوگا یہ دوسری مصلحت یہ ہے نکاح نہ کرنے کی. سیاسی اعتبار سے مسلمانوں میں ایسی عورتوں کا آنا یہ مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہے مسلمانوں کا. اب دیکھیں مسلمانوں نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے جب نکاح کیا سیاسی اعتبار سے کتنا زبردست نقصان ہوا. آپ عرب میں بہت سارے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیے جن کے گھروں کے اندر عیسائی اور یہودی عورتیں. سیسی جو مصر کا تھا اس کے گھر میں یہودی اور عیسائی عورتوں میں سے تھی، لیکن اس کا نقصان پورے عالم اسلام کو بھگتنا پڑا. ان کے مشوروں پر عمل کرنا پڑا. ان کی ساری کی ساری خفیہ جو باتیں ہوتی تھی، ساری کی ساری چیزیں، وہ سب یہود نصارہ اور بڑے بڑے لوگوں کو پہنچنا شروع ہو گئی. گھر کی ظاہر سی بات ہے، عورت کے سامنے تو آدمی پورا کی پورا کھلا ہوا ہوتا ہے، سب چیزیں وہ تو. اس لیے حضرت عمر نے اس چیز کو منع فرمایا. بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مشرک مرد سے مسلمان عورت کا یا مشرک عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود آج کل لو جہاد کا ایسا فسانہ چھیڑ دیا ہے کہ ابھی یو پی کے اندر تو باقاعدہ قانون اور لا پاس ہو گیا. مدھیہ پردیش بھی اس میں آگے آگے بڑھ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو پاس کرنے کو کہا ہے. حالانکہ قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں اور اسلامی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں تو اس میں تو صاف لفظوں میں کہ بھئی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، جیسے کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ کہ مسلمان اور غیر مسلم عورت سے نکاح، بھئی نکاح ہی نہیں ہوتا ان کا. یا اسی طریقے سے مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے نکاح ہی نہیں ہوتا ہے. اسلام نے اس کو پسند ہی نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کسی نے محبت کے اندر آ کر یہ کام کر لیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ بھئی مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، اس محبت کی وجہ سے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو مسلمان مرد یا مسلمان عورت کہتی ہے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دیتی ہوں. اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے. وہ مشہور سی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ حدیث حضور نے کب بیان فرمائی؟ اصل میں ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے، مکہ میں رہتے تھے اور وہ اپنا گھر اپنا وطن چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے. ایک عورت پر دل آ گیا. اس عورت نے کہا جب تک مدینہ نہیں آؤں گے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. وہ اس عورت کی محبت کے خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور جو انسان نیت کرتا اس کو وہی ملتا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جو اللہ رسول کے خاطر ہجرت کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا. ومن كانت هجرته لدنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، لیکن کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت کوئی قبول نہیں ہے. تو اسلام تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی محبت کے اندر آ کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور صرف اسی لیے اپنا مذہب چھوڑتا ہوں، اس کو پسند نہیں کیا گیا اسلام کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے کہاں تک کی اس چیز میں تعلیم دی ہے. ہندوستان میں مسلمانوں نے ہمیشہ حلال اور حرام کی سرحدوں کو باقی رکھا ہے. جیسے میں نے پورے 3 ہفتے اس میں گزار دیا حلال اور حرام سمجھانے کے اندر کہ ان سے نکاح درست ہے، ان کی نکاح. ہاں ایک واقعہ بار بار پیش کر دیا جاتا ہے، جیسے مسلمان بادشاہ اکبر نے جودھا بائی سے نکاح کیا تھا. یہ بار بار تو وہ ہمارے لیے پیشوا نمونہ کوئی عالم علماء نہیں تھا. وہ اکبر کوئی عالم علماء نہیں جو جس کو مقتدی مانا جاوے یا اسی طریقے سے جس کی روایت پر عمل کیا جاوے، جس کی بات کو مانا جاوے، تو وہ مقتدی نہیں تھا. بات مقتدی تو وہی مانی جاوے گی جو شریعت کی بات ہے، جو سنت کی بات ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، لو جہاد کا یہ حقیقت ہے، یہ فسانہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیے نا، حیرت انگیز بات یہ ہے جو فرقہ پرست گروہ نے اس کو رائے کو پہاڑ بنا رکھا ہے، جن لوگوں نے اس نعرے کو چھیڑ رکھا ہے، خود ان کے گھر کی عورتوں کو آپ اٹھا کر دیکھ، کتنی ساری مسلمان گھرانوں سے گئی ہوئی ہے. خود انہی کو اٹھا کر دیکھے، وہ عورتیں تو ہیں مسلمان، یا اسی طریقے سے وہ مرد جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمان عورتوں کو لے کر آئے ہیں، اور جو مرد مسلمان ہیں وہ غیر مسلم عورتوں کو لے کر آئے.
جن کا نام یا اسی طریقے سے جنہوں نے اس تانے کو چھیڑ رکھا ہے، بہت سارے ایسے مل جائیں گے۔ الغرض عزیز بزرگوں، صرف اور صرف میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جیسے کل گزشتہ یا اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا یہ سومناتھ مندر کے حوالے سے، کہ حقیقت کچھ اور ہے لیکن پیش اس طریقے پر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی اس میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ہے اور مسلمان ایسا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی تاریخ کو پڑھیں، حقیقت پر غور کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ لو جہاد جس لفظ کو بہت زیادہ اچھالا گیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب